اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیدہ مونا کاظمی اور قائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام ماہ رمضان المبارک کے 7ویں دن کی دعا کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بلا کسی تاخیر کے دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ، کہ اس دن اور اس ماہ میں بار الہ روزہ رکھنے میں اور نماز پڑھنے میں میری مدد فرما۔ وجنبنی فیہ من حفواتہ و آثامہ، کہ مجھے زبان کی لغزشوں اور گناہوں سے دور فرما۔ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ، کہ مجھے ہمیشہ اپنے ذکر اور یاد میں مشغول رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ بتوفیقک یا ہادی المضلین، اپنی توفیق سے اے گمراہوں کی رہنما و ہدایت کرنے والی پروردگار عالم۔ اب ہم اس دعا میں طلب کر رہے ہیں پروردگار عالم سے مدد۔ کس چیز کے لیے مدد؟ روزہ رکھنے میں مدد فرما اور نماز پڑھنے میں ہماری مدد فرما۔ کس طرح کی مدد ہے یہ؟ روزہ رکھنے میں مدد فرما، ہمارا روزہ ویسا ہی ہو جیسے پروردگار عالم تو چاہتا ہے۔ ہمیں نماز پڑھنے میں مدد فرما، ہماری نماز ویسی ہو جیسے پروردگار عالم تو چاہتا ہے، ویسی ہی نماز کہ جیسے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے لیے دعا فرماتے تھے کہ بار الہ مجھے ایسا بنا دے کہ جیسے تو چاہتا ہے، اس لیے کہ تو میرا رب بالکل ویسا ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں کہ میرے رب کو جیسا ہونا چاہیے، میرا رب بالکل ویسا ہی ہے۔ آگے ہم دعا طلب فرما رہے ہیں زبان کی لغزشوں اور گناہوں سے دور رہنے کی دعا۔ خود رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرماتے ہیں الجمال فی اللسان، کہ انسان کا حسن و جمال اور خوبصورتی اس کی زبان میں ہے۔ اور مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللسان میزان الانسان، کہ زبان انسان کی قدر و منزلت معلوم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور یہاں تک کہ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لسان العاقل وراء قلبہ وقلب الاحمق وراء لسانی، کہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ یعنی کہ عقل مند کی انسان جو ہے پہلے سوچتا ہے اور اس کے بعد بولتا ہے، جبکہ احمق انسان پہلے بات کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے نفع اور نقصان کو سوچتا ہے۔ انسان کی سلامتی زبان کی حفاظت اور سلامتی میں ہے۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سلامت الانسانی فی حفظ اللسان، کہ انسان کی سلامتی زبان کی حفاظت میں ہے۔ بلاء الانسانی من اللسان، انسان کی مشکلات اس کی زبان کی وجہ سے ہیں۔ اور مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں زبان ایک درندہ ہے، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو کاٹ کھائے گا۔ اور اسی دعا کے آخر میں ہم ذکر الہی میں ہمیشہ مشغول رہنے کی دعا پروردگار عالم سے طلب فرما رہے ہیں۔ تو قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان کے دلوں کو یاد خدا سے تسلی ہوتی ہے۔ یاد رکھو اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو تسلی ہوا کرتی ہے۔ اب ہم سکون قلب اگر طلب کر رہے ہیں تو سکون قلب کس میں ہے؟ ذکر الہی میں۔ سکون قلب کس میں ہے؟ یاد الہی میں۔ سکون قلب کس میں ہے؟ نیکیاں کرنے میں اور پروردگار عالم کو یاد کرنے میں۔ اور مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الذکر لذت المحبین، کہ ذکر خدا اللہ سے محبت کرنے والوں کی لذت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و نگہبان۔